اچھا، اب میں سوال یہ کروں گا کہ آپ ہماری کتابوں کو دلیل اور حجت نہیں مان رہے. آپ کی کون سی کتاب ہے جس میں حضرت علی نے ان کی مخالفت کی ہے؟ اس کے کسی کا حوالہ دیں جی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بہت ساری کتاب احتجاج تبرسی میں آپ حوالہ دینا، حوالہ دینا کتاب میں لے کے آتا ہوں احتجاج تبرسی سے میں آپ کو لے کے آتا ہوں. میرے محترم ناظرین، اس میں احتجاج تبرسی میں جو لوگ اس کتاب سے واقف ہیں جانتے ہیں کہ اس کے مقدمے میں مرحوم تبرسی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کتاب کے سب روایات شیعوں کے ہاں متواتر ہے. اچھا، اس میں مثلا ایک روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ توجہ سے سن لیں. اور میں اگر آپ پوری روایت نہ سن سکیں تو میں اس کے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سن لیں، یہ کتاب ہے الاحتجاج تبرسی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1، چھاپ انتشارات اسوہ قوم ایران میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 304 میں روایت فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی اپنے جد سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جب ابو بکر کے ساتھ لوگوں نے بیعت کی تو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر سے بات نہیں کرتے تھے، ناراضگی کا اظہار کرتے تھے، اور ابو بکر ہمیشہ ان کے ساتھ مسکراہٹ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آتے تھے تاکہ ان کو راضی کیا جائے. ایک دن انہوں نے کہا کہ آپ کیا وجہ ہے، کہا یہ تو میری گناہ نہیں ہے، لوگوں نے مجھے مجبور کیا، میں نے خلافت قبول کی ہے، میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی، آپ کیوں ناراض رہتے ہیں؟ تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت ابو بکر سے کہا کہ فما حملك عليه اذ لم ترغب فيه ولا حرصت عليه ولا وثقت بنفسك في القيام به. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ذمہ داری کے آپ مشتاق نہیں تھے اور آپ اس ذمہ داری کو لینا بھی نہیں چاہتے تھے، اور اس کی کام بھی بہت زیادہ ہے، آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے، تو آپ نے قبول کیوں کیا جب آپ چاہتے ہی نہیں تھے اور آپ کی یہ ذمہ داری آپ اس بوجھ کو آپ اٹھا بھی نہیں سکتے، تو آپ نے قبول کیوں کیا؟ تو ابو بکر نے کہا اس وقت میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان اللہ لا يجمع امتی على ضلال فلما رأيت اجماعهم اتبعت قول النبي صلی اللہ علیہ وآلہ واحلت ان يكون اجماعهم على خلاف الهدى من الضلال فاعطيتهم قود الاجابه ولو علمت ان احدا يتخلف لم تنع. ابو بکر نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ میری امت جو ہے ضلال گمراہی پہ جمع نہیں ہوں گے، اور جب سب امت نے اجماع کی میرے ساتھ بیعت پر تو میں نے قبول کیا. میں نے حال سمجھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات باطل ہو. اگر اس وقت مجھے پتا ہوتا کہ بعض لوگ میری خلافت کو نہیں مانتے تو میں بیعت کو قبول نہ کرتا. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر سے پوچھا اما ما ذکرت من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا يجمع امتی على ضلال افكنت من الامه ام لم اكن قال بلى. ابو بکر آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے کہ امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں؟ آپ اجماع کریں کہ پوری امت نے مجھ سے بیعت کی، میں اس امت میں سے ہوں یا نہیں؟ کہا کہ آپ ہیں. پھر فرمایا وَكَذَلِكَ الْعِصَابَةُ الْمُمْتَنِعَةُ عَنْكَ مِنْ سَلْمَانَ وَعَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍ وَالْمِقْدَادِ وَابْنِ عِبَادَةٍ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْأَنصَارِ. اس کے علاوہ جن لوگوں نے آپ سے بیعت نہیں کی، سلمان، ابو ذر، مقداد، سعد بن عبادہ اور سعد بن عبادہ کے جتنے ساتھی ہیں انصار میں سے آپ کے ساتھ بیعت نہیں کی، وہ اس امت میں سے نہیں ہے. ابو بکر نے کہا جی ہاں، وہ سب اسی امت میں سے. قال علی علیہ السلام فكيف تحتج بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وان هؤلاء قد تخلفوا عنك. تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت سے کہ میری امت ضلالت پہ اجماع نہیں کرتی، آپ اس سے کیسے دلیل لاتے ہو جب پوری امت آپ پہ مجتمع نہیں ہے؟ اتنے بڑے بڑے صحابہ آپ ان لوگوں نے آپ سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، میں نے انکار کیا. اچھا، پھر ابو بکر کے ساتھ بات چلتا رہا، میں پورا حدیث آپ کے لیے نہیں پڑھتا. ابو بکر سے پوچھا کہ آپ سنیں نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ایک شخص اگر خلیفہ بنتا ہے تو اس میں کون سے صفات ہونی چاہیے؟ ابو بکر نے کہا نصیحہ، خلوص، وفا، دفع المداہنہ، اس میں سستی نہ ہو، والمحابات وحسن السیرہ واظہار العدل والعلم بالکتاب السنہ والفصل في الخطاب مع الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها وانتصاف المظلوم من الظالم للقریب والبعید ثم سکت. یہ صفات اس نے بتا دیا. اب عربی کے صفات ہیں، میں ترجمہ نہیں کرتا، وقت لگے گا، آپ توجہ کریں گے تو پتہ چلے گا. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا السابقہ والقرابہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. ابو بکر نے کہا جی سابقہ اور قرابہ بھی ضروری ہے. فقال علی علیہ السلام انشدک باللہ یا ابا بکر افی نفسک تجد هذه الخصال او فی؟ قال بل فیک یا ابا الحسن. امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تو نے جتنے صفات گنتی کی ہے، علم بالکتاب والسنہ، عدل، حسن السیرہ، فلان فلان فلان، یہ خصال تجھ میں ہے یا مجھ میں؟ تو انصاف سے بتا. ابو بکر نے کہا بل فیک یا ابا الحسن، یہ سب صفات مجھ میں نہیں، آپ میں.
قال فانشدك بالله انا المجيب لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قبل ذكران المسلمين ام انت؟ اے ابو بکر مجھے بتا دے کہ جب کوئی دنیا میں کوئی مسلمان نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا سب سے پہلے ایمان لانے والا کون تھا؟ کوئی مسلمان ان کے ساتھ نہیں تھا. قال بل وہ آپ تھے یا میں تھا؟ ابو بکر نے کہا بل انت، آپ تھے. قال فانشدك بالله انا صاحب الاذان لاهل الموسم والجمع الاعظم للامه بسوره براء ام انت؟ قال بل انت. اے ابو بکر مجھے بتا کہ اس وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ براء نازل ہوئی کہ مکے میں آپ جا کے اعلان کر رہے ہیں کفار مشرکین کے درمیان جا کر موسم حج میں کہ اس کے بعد یہاں پہ مکے میں کسی مشرک کے آنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس زمانے میں مشرق مکے میں مشرکین کی اکثریت تھی اور جو شخص اعلان کرتا اس کے قتل ہونے کا بھی امکان تھا. وہ کون تھا جس کو یہ اعزاز ملا کہ مکے میں جا کے اعلان کرے؟ وہ آپ تھے یا میں؟ ابو بکر نے کہا بل انت. فانشدك بالله انا وقيت رسول الله صلى الله عليه واله بنفسي يوم الغار ام انت؟ ابو بکر مجھے بتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مرگ پر کہ وہاں پہ شہادت نصیب ہوتی ہے، شب ہجرت، اپنی جان وہاں پہ سینے میں جان وہاں پہ تلواروں کے نیچے لٹا کر وہ کون تھا جس نے رسول کی جان بچائی؟ وہ آپ تھے یا میں تھا؟ اچھا یہ روایات بہت زیادہ ہماری کتب میں اور ابو بکر کی مذمت اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف الفاظ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میری بات سنیں جی جی اب نہیں، اب میری سنیں نا، آپ نے بول لیا بسم اللہ. اچھا آپ نے یہ جو روایت پیش کی ہے آپ نے اپنے جس عالم کا حوالہ پیش کیا ہے، اب میں کیا اگر میں یہاں پر یہ کہہ دوں کہ امام احمد بن حنبل کا جیسے آپ نے انکار کیا، میں کہوں کہ ان کی دلیل میرے نزدیک حجت نہیں ہے، تو یہ بتائیں نا آپ ہماری کتابوں کی دلیل کو مانتے ہیں، میں آپ کی نہیں مانتا، تو اس روایت کو میں کیسے قبول کروں؟ اسی کے مقابلے ایک روایت میں بھی سناؤں گا، آپ ذرا سنیں. نہیں بالکل، اس سے پہلے کہ آپ سنائیں سن لیں. نہ دیکھیں نہیں میں نہیں سنوں گا، میں نہیں سنوں گا، پہلے مجھے بات کرنے دو. میری گفتگو نہیں سنیں گے اس لیے کہ میں دیکھو بات سنو، پہلے میں نے آپ کو سنا ہے. بات سنیں. آپ نے مجھ سے کہا کہ اپنی کتاب میں دکھاؤ، میں نے اپنی طرف سے دلیل. میری بات نہ کاٹیں پلیز، میری بات میں نہ کاٹیں، میری بات کو نہ کاٹیں، میری بات کو نہ کاٹیں. بولنے دیا ہے نہیں میری بات کو نہ کاٹیں، آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بھائی میں نے خود تو شروع سے بولا تھا کہ میں شیعہ کتب کو دلیل کے طور پہ نہیں لاتا کیونکہ اس کتب کو آپ نہیں مانتے. آپ نے خود کہا اپنی زبان سے کہ اپنی کتاب سے مجھے ایک حدیث دکھاؤ. مجھے بات نہ کاٹو پلیز. دیکھو مجھے بات کرنے دو. دیکھو آپ کو بات کرنے کا بڑا شوق ہے. حسن یاری صاحب دیکھو ابھی میں بات کر رہا ہوں، یہ دیکھنے والے بھی اس شخص کو بات کرنے کا اصول نہیں معلوم کہ ایک شخص جب بات کر رہا ہے اس کے بعد نہیں کاٹتے. بھائی مجھے بات کرنے دو. میں نے بڑے تحمل سے بات سنی. نہیں سنا. آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو ٹائم دے دوں کہ آپ حدیث پڑھیں، تسلی سے بول لیں. اچھا سن لو ابھی اچھی طرح سے سن لو. میں آپ کے حدیث نہیں سنوں گا آپ کی اپنی کتاب سے، اس لیے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اپنی کتاب میں کوئی حدیث دکھاؤ کہ ابو بکر عمر کی مذمت ہو. میں اس لیے نہیں لایا کہ میں آپ کو یہ دلیل کے طور پر کہ ابو بکر عمر برے ہیں اس سے ثابت ہوگا. مجھے پتا ہے کہ آپ ہماری کتابوں کو نہیں مانتے. آپ نے مجھ سے ڈیمانڈ کیا تو میں نے حدیث لے کے آیا. اگر آپ کے پاس دیکھیں، اگر مجھے پتا ہے آپ مسند احمد کا مجھے پتا ہے، مجھے فضائل احمد کا پتا ہے، میں ان کے روایات کا دیکھا وہاں پہ ابو بکر عمر کی کچھ تعریفیں ہیں وہ سب قرآن و سنت کے خلاف ہیں، حدیث متواترہ کے خلاف ہے. اگر میں آپ سے کہہ دیتا نا میں اپنی کتاب سے ایک تعریف سناتا ہوں، آپ بھی اپنی کتاب سے سنائیں، پھر آپ کو حق تھا کہ اپنی کتاب سے سناتے کچھ. لیکن میں نے جب آپ سے یہ ڈیمانڈ ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کہ میرا شروع سے ڈیمانڈ یہ رہا کہ ہماری کتاب سے کچھ پیش کرو، تو یہ آپ مجھے شروع سے بتا دیتے یا پھر آپ بھی اپنی کتاب سے ایک پیش کرو، میں پیش کرتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میں پیش نہیں کرتا، یہ کوئی اصول مناظرہ ہے ہی نہیں. اصول مناظرہ تو یہ ہے کہ میں آپ کی کتاب سے پیش کروں اور آپ میری کتاب سے پیش کریں، ٹھیک ہے نا. آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ ہماری کتاب آپ پہ حجت نہیں، آپ کی کتاب مجھ پہ حجت نہیں. اب میری بات سنیں. میں آپ کی ہی یہ کتاب ہے اس کا حوالہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کتاب الروضہ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کلینی کی ہے. آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ الروضہ شیعہ کی. یہ میں اپنی کتاب ہے، انہوں نے حوالہ ان کا کوڈ کیا ہوا ہے، پوری عبارت میں سناؤں گا. جی پڑھیں. تو آپ کتاب الروضہ کیوں نہیں لے کے آئے؟ کتاب الروضہ کی جی دیکھیں آپ کو لائبریری میں تھی، میرا دوست وہ لے کر گیا مجھ سے. میں نے آپ ادھر دیکھیں تیاری کے ساتھ مناظرے کے لیے آئے نا، شیعہ کتاب کو لے کے آنا چاہیے تھا آپ کو. ہم آپ کی کتاب پہ ہمارا کوئی اعتبار نہیں ہے. میں پیش کروں گا پوری. آپ کتاب کھولیں، میں جلد نمبر بتاتا ہوں، صفحہ نمبر بتا دو. جلد نمبر بتاؤ. آپ عبارت کھولیں، آپ بتاؤ نا جلد نمبر. صفحہ نمبر جلد نمبر 2 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85. یہ بکواس ہے، یہ بالکل بکواس ہے. کتاب الروضہ کا جلد نمبر 2 ہے ہی نہیں. کتاب الروضہ کا ایک ہی جلد ہے. روضۃ من الکافی ایک ہی جلد ہے بھائی. روضۃ من الکافی ایک ہی جلد ہے، اس کے 2 مجلدات نہیں ہیں.
آپ یہ حوالہ اس میں اس طرح نہیں چلتا بھائی. چلیں آپ اس کی عبارت یہ نکال لیں. آپ اس کا بھی حوالہ نہیں مار رہے ہیں. چلیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ بھائی امیر المومنین جی سنیں تحقیق کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنی کتاب سے نہیں پڑھتے, مخالف کی کتاب سے پڑھتے ہیں, اور مخالف کی کتاب کو آپ نے دیکھا بھی نہیں, اس کے حوالے پہ عبارت پڑھنے لگا ہوں جو اس میں عبارت کوڈ ہے وہ اس عبارت کو پڑھنے لگا ہوں. پڑھیں جاب امیر المومنین مکرہن فبایا. جی اب امیر المؤمنین جا نہیں نہیں حضرت امیر المومنین آئے, حضرت علی آئے, خود آئے, وہ جا واحد کا صیغہ نے ذکر کیا. جا اب امیر المؤمنین یہ غلط ہے. جا اب با کے ساتھ متعدی نہیں ہوتا. جا اب امیر المؤمنین علیہ السلام کون لے کے آئے, فاعل کون ہے, یا جی اب ہی جی اب امیر المؤمنین ہوگا. عبارت آپ صحیح نہیں پڑھا. ایک منٹ چلے جا اب امیر المؤمنین علیہ السلام, پھر فاعل کی ضرورت ہے, پھر فاعل کی ضرورت, لانے والا کون ہے. جاؤ بے امیر المومنین, جاؤ آپ صحیح پڑھا. اچھا جی جاؤ بے امیر المومنین مکرہن فبایا. امیر المومنین کو لے کر آئے تو آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر. نہیں, مکرہن کا کیوں ترجمہ نہیں کیا, مکرہن کا کیا مطلب ہے. یہ مکرہن اس نے لکھا ہے نا, کلینی نے لکھا ہے, اس نے کہا ہے کہ یعنی ناپسند کرتے ہوئے جبرن, تو یہ جبرن یہ مکرہن. یہ آپ صفحہ بتائیے نا مجھے, میں تو ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے نہیں مل رہا یہ عبارت. جاء بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہن فبایعہ, یہ میں نے سرچ پہ بھی لگایا, مجھے نہیں. آپ ہماری فبایعہ یا فبایعہ بیعن سے, تو آپ پوری حدیث پڑھیں نا. انہوں نے عبارت یہاں پر یہ بس لکھی ہے اس کتاب میں عبارت, یعنی وہ بیعت انہوں نے آ کر کی. اچھا وہ دوسرا میں آپ اجازت میں وہ حدیث میں پڑھوں وہ حدیث وہی ہے, حدیث وہی ہے, وہ آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی, وہ آپ کے خلاف وہ دلیل ہے. اوکے وہ دلیل نہیں بنتی ہے. وہ انہوں نے جو یہ کیا اہل بیت کی شان ہے کہ حضرت علی کو جبرن پکڑ کر لائے. مجھے یہ بتائیں یہاں پر تو آپ ان کی بزدلی ظاہر کر رہے ہیں. لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ آئے قتل کر. اور سنو نا بھائی, بات کرنے دو. دیکھو اور بھائی جب بھی سوال کرتے ہو نا 10 منٹ مجھے دیں, اور 10 منٹ لے لو. جب سوال کرتے ہو تو میری بات نہ کاٹو. اور بھائی جب سوال کرتے ہو نا مجھے دیں پہلے, جو ہی میں جواب دینے لگتا ہوں مجھے 10 منٹ دیں. نہیں بھائی مجھے جواب دینے دو نا, مجھے 10 منٹ کی ضرورت نہیں, مجھے بس جواب دینے دو. آپ اتنی دیر بولے ہیں اللہ سریاری صاحب, میں نے آپ کو سنا ہے, ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. او بھائی ابھی آپ نے سوال کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو زبردستی لے کے آئے, تو اس میں ان کی بے عزتی ہے, یہ ان کی توہین ہے. بھائی توہین کیا لوگوں نے پیغمبر کی توہین کیا. جو لوگ کافر تھے, جو لوگ مشرک تھے, انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گھس گئے ہیں کہ ہم ان کو قتل کریں گے. اسی لیے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر کو, اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے. کہاں پہ چلے گئے, غار میں جا کے چھپ گئے. یہاں پر نہیں, کون گھسے بھائی چپ کرو پلیز, بات کرو. صحابہ تھے, وہ کافر تھے, صحابہ بھی کافر بنے نا. وہ صحابہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, 7 منٹ دینے لگا ہوں ٹائم کے مطابق, میں آپ کو 7 منٹ. وہ صحابہ جو مجھے برداشت کرنا, میں بولوں گا. اچھا بولے. یہ حدیث یہ پوری طرح سے نہیں پڑھا ہے بھائی. حدیث یہ ہے کتاب روضۃ من الکافی سے. دیکھیں بھائی ہمارا آپ سے استدلال تو میں نے بتا دیا ہے. اور بھائی آپ نے کہا 7 منٹ دیا مجھے نا, چپ کرو نا. ہمارا ان سے استدلال بنتا ہی نہیں ہے. جب تمہارے پاس یہ کتاب نہیں ہے تم اگلے ہفتے آ جاؤ, کتاب لے کے آ جاؤ نا, تحقیق کر کے لے کے آ جاؤ. جب تمہارے پاس کتاب نہیں ہے, تم کسی کتاب کے حاشیے سے پڑھتے ہو, وہ بھی اس آدمی نے وہ عبارت دیکھو پوری حدیث نہیں لے کے آ رہا, وہ کہہ رہا کلینی نے لے کے آیا. وہ کلینی کی بات نہیں, وہ امام باقر علیہ السلام کا کلام ہے, امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام کا جملہ, وہ حدیث ہے, وہ کلینی کا جملہ نہیں ہے. اور اس کو آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں. تو آپ کو چاہیے نا کہ پورا کتاب, اس طرح مناظرہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ حدیث کو ناقص اس کتاب سے بھی نہ پڑھیں, اس کو بھی ناقص ترجمہ کریں, پھر اس میں سے عبارت بھی چھپا دے کہتے کلینی نے بیچ میں ڈال دیا. اس طرح مناظرہ گفتگو دین ہمارے باعث اذیت ہے, باعث تکلیف ہے. آپ جو ہے نا زیادہ محنت کریں, تیاری کریں, پھر آ جائیں, پھر بات ہوگی. میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. کتاب ہے میرے محترم ناظرین, کتاب ہے الروضہ من الکافی. آپ کو چاہیے تھا کہ یہ کتاب لے کے آتے نا, کم از کم پورا حدیث تو پڑھ لیتے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے بھی جس حوالہ دیا وہ غلط حوالہ دیا کہ جلد نمبر 2 روضہ کافی کے 2 مجلدات نہیں ہے, ایک ہی جلد ہے. اچھا یہ جلد نمبر 2 ہے بھائی. دارالفکر ایران میں کتاب چھپی ہے, صفحہ نمبر 300 ہے, 245 ہے. یہاں پہ حدیث نمبر ہے 341. كان الناس اهل ردة بعد النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا 3. سب لوگ پلٹ گئے ولایت سے, امامت سے, ایمان کے راستے سے, وفا عہد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وفد کیا اس سے پلٹ گئے, سوائے 3 آدمی کے. اچھا قلت ومن الثلاثه, میں نے عرض کیا امام محمد باقر علوم الرحمن سلام اللہ علیہ, امام محمد ابن علی ابن الحسین, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پوتے ہیں. امام علی ابن الحسین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کے چشم چراغ ہیں. یہ کائنات کے تمام انسانیت پر
اللہ کے پانچویں حجت ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے. اچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تین کون تھے؟ انہوں نے فرمایا المقداد ابن الاسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی. یہ تین لوگ تھے جنہوں نے نہیں پٹے. رحمت اللہ و برکاتہ علیہم، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو ان پر. ثم عرف اناس بعد یسیر، اور اس کے یہ شروع میں یہ تین تھے، اس کے بعد بقیہ لوگ بھی ان سے مل گئے جو باقی رہے ولایت پر، عہد پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امامت کے میثاق پر. یہ تین تھے. اس کے بعد آہستہ آہستہ اور لوگوں نے بھی توبہ کر لی، بچتا ہے، ندامت ہوا، حسرت ہوا کہ ہم نے کیوں وفا نہیں کیا. وہ بھی آگے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شیعوں کے گروہ میں مل گئے. اچھا وقال هؤلاء الذين دارت علیہم الرحا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ایمان کا دار و مدار ہے، یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی نصرت کا دار و مدار. رحا بولتے ہیں کہ چکی کو بولتے ہیں، چکی انہی کی بدولت چلتی ہے. امام علیہ السلام اصل جملہ جو ہے نا، چکی انہی کی بدولت چلتی ہے، یعنی اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ناصر صرف یہی تھے. اچھا وابوا ان يبايعوا، اور ان لوگ اچھی طرح سے عبارت پڑھو نا تو پھر پتہ چلے گا کہ اس میں ابو بکر کی تعریف نہیں ہے، اس میں ابو بکر کی تکفیر ہے. وابوا ان يبايعوا ان لوگوں نے انکار کیا، کہا کہ ہم مر جائیں گے بیعت نہیں کریں گے ابو بکر سے. حتى جاءوا بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہا، آپ کہہ رہے تھے جاء بامیر المؤمنین، جاء غلط ہے بھائی، صحیح پڑھتے ہیں نا جاءوا، مجھے نہیں معلوم آپ کیا عبارت ہو. حتى جاءوا بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہا، یہ ہوا کہ یہ لوگ زبردستی کے ساتھ گھر میں گھسے، حملہ کیا اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں، آگ لگایا وغیرہ وغیرہ. امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ لوگ زبردستی لے کے آئے. یہ کہتے ہیں اس میں یہ توہین ہے، اور بھائی لوگوں نے انبیاء کو قتل کیا. وتقتلون النبیین بغیر الحق، قرآن میں کتنی جگہ ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. آپ لوگوں کے تفاسیر میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل انبیاء کو کیا کرتے تھے؟ کاٹتے تھے چھری سے ان کو، یا بعض کو زندہ دیگ میں ڈالتے تھے، زندہ دیگچی میں ڈال کے اس کو پکاتے تھے انبیاء کو. یہ بھی آپ لوگوں کی تفاسیر میں. تو اس سے اگر کوئی شخص مظلوم واقع ہوتا ہے، اس سے اس کی توہین ہے. جو ظلم کرتا ہے اس کی توہین نہیں ہے. جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلیں، غار میں جا کے چھپیں. اب وہ کوئی بدتمیز کافر ہو، بات نہ کاٹو، بدتمیز کافر ہوگا جو کہے گا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. نہیں جی ہاں توہین ہے، ان کی تخفیف ہے بالکل ہے، لیکن اس میں ان کی شخصیت کا ان میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ کفار کا ظلم ہے. جاؤ بامیر المؤمنین علیہ السلام مکرہا. اور بھائی حدیث تو ختم کرنے دو نا بھائی، حدیث تو ختم کرنے دو، چپ کرو. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو مکرہن، آپ کے 8 منٹ. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ لوگ اکراہ کے ساتھ، یعنی زبردستی، وہ خود نہیں آنا چاہتے تھے، زبردستی لے کے آئے. فبايع، اور انہوں نے بیعت کیا. تو یہ جو دیکھیں رفع عن امتی التسع، میرے امت سے 9 چیزیں مرفوع ہے. آپ کو پتہ ہے یہ حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، 9 چیزیں امت سے مرفوع ہے. ایک ان میں سے ہے کہ اذا اکرہوا، اگر کوئی شخص کسی بات پہ اکراہ ہو جاتا ہے، مثلا آپ کا حق ہے، یہ مکان آپ کا حق ہے، ایک ظالم آتا ہے تلوار ادھر رکھتا ہے کہ اعتراف کرو یہ مکان میرا نہیں، آپ کہہ دو میرا مکان ادھر نہیں، مکان اس کا نہیں بنتا. یہ زوجہ آپ کا زوجہ ہے، بیوی آپ کی ہے. کوئی شخص یہاں پہ تلوار کہتا ہے کہ بولو یہ میری بیوی نہیں ہے، آپ کہہ دو میری بیوی نہیں، یہ اس سے اس کی طلاق نہیں ہوتی. آپ 100 مرتبہ بھی کہہ دو نا کہ میری بیوی نہیں ہے، طلاق ہی نہیں ہوتی. یہ جو بیعت کی آپ کہہ رہے ہیں بھائی یہ بیعت ہے ہی نہیں، یہ بیعت ہے ہی نہیں. بیعت ہوتی ہے جو رضا سے ہو، بیعت جو اکراہ سے ہو، وہ شریعت میں کوئی بھی چیز اکراہ کے ساتھ ہو وہ نافذ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. یہ تو ابو بکر کی خلافت کا بطلان کی دلیل ہے. یہ تو ابو بکر کی صحیح، یہ ابو بکر کی خلافت اگر صحیح ہوتی نا، امیر المومنین ہم سب سے پہلے بیعت کرتے ہیں. کیونکہ رسول نہیں، میری بات ہی ختم نہیں ہے، میں بات کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی. اس کی صحیح حدیث ہے کتاب مستدرک حاکم میں بشرط بخاری مسلم، صحیح حدیث ہے. فرمایا کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اہل بیت. فرمایا کہ انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جب تک ان کی اتباع کرو گے گمراہ نہ ہو جاؤ گے. قرآن اور اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. تو یہ تو حدیث واضح بتا رہا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ابو بکر سے بیعت نہیں کر رہے تھے، زبردستی پکڑ کے لے کے آئے ہیں. اور اس کے بعد یہ بیعت ہوئی، یہ بیعت ہے ہی نہیں ہے، یہ بیعت نہیں ہے. یہ اگر اہل بیت علیہم السلام ابو بکر کے نہیں، بات سنو، خاموش. اہل بیت علیہم السلام اگر ابو بکر کے بیعت کے مخالف ہیں تو اس کا مطلب ہے پیغمبر بھی مخالف ہے ان کا، قرآن بھی ان کے بیعت کو خلافت کو باطل سمجھتا ہے، اللہ بھی باطل سمجھتا ہے. حدیث کو پورا کرنے دو. وذلك قول اللہ تعالی، اور یہی آیے مبارکہ ہے، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک پیغمبر ہے، صرف ایک پیغمبر ہے. وہ خلود کے لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ان کی موت واقع نہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مر جائیں گے. یہ سورہ آل عمران کی حدیث ہے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اور بھائی یہ قرآن کی آیت ہے، صحابہ زیادہ نہ کرو. یہ قرآن کی آیت ہے. افإن مات او قتل انقلبتم
علی اعقابکم، یہ انقلبتم کس پہ خطاب ہے؟ صحابہ سے خطاب ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو، اے صحابہ تم مرتد ہو جاؤ گے. یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے؟ سورہ آل عمران کے 144. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ بولتے جائیں مراد میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کا کلام ہے بھائی، یہ اللہ کا کلام ہے. تم اللہ کے کلام کی تصدیق نہیں کر رہے.